انصاری صاحب موجود ہیں ہمارے درمیان. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ویسے ہر فرد یہاں پہ جیسے میرے والد صاحب کے ساتھ میں مولانا کے کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے, پھر بھی مولانا کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم معذرت کا تھوڑی دیر انصاری صاحب ادھر ایک جناب محمد عبدالرشید جنید 99 میں قائم کیا گیا. میں سمجھتا ہوں اس سے بھی کئی برس پہلے سے میڈیا پلس اور نسکو ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے. تو ہمومی صاحب, مولانا احسان ہمومی صاحب یہاں ابھی پہنچے نہیں. مولانا ہمومی صاحب خطیب و امام شاہی مسجد باقیام کا ہم انتظار کر رہے ہیں. محمد شجاعت علی شجی صاحب IAS ریٹائرڈ. پروفیسر فاروق مولانا نیشنل یونیورسٹی کے لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يضربها للناس لعلهم يتفكرون. CEO آن لائن محتوا گواہ کہ وہ خطبہ استقبالیہ پیش کریں. سید خالد شہباز. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب ابھی پہنچے نہیں. خیر سوشل ایکٹیوسٹ ہے, ہمارے محسن بھی ہیں. جناب افتخار شریف صاحب کا بھی میں میڈیا پلس اور گواہ کی جانب سے خیر مقدم کرتا ہوں. پروفیسر فاطمہ پروین صاحبہ یہاں موجود ہیں. آپ سب کا جناب ڈاکٹر فاضل حسین پرویز صاحب ایڈیٹر گواہ مینیجنگ پارٹنر میڈیا پلس کی تصنیف. سچ ہی تو ہے کہ رسم رہنمائی آپ کا خیر مقدم ہے. شہنشین پر موجود معزز مہمان ان کی گہرائیوں سے میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. یہاں پر NCPL کے ڈائریکٹر جناب عقیل احمد صاحب موجود ہیں. ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست کو عزت بخشی اور اس دعوت کو قبول کیا. اس محفل کی ایک اور اہمیت یہ ہے کہ کتاب کی رسم اجرا کے علاوہ ڈائریکٹر صاحب NCPL سے بھی متعلق کچھ باتیں بتائیں گے انشاءاللہ. ابو سعید صاحب یہاں پر موجود ہیں. ابو سعید صاحب, جناب ابو سعید صاحب خادم قرآن ہے. آپ نے قرآن کی تفسیر کا بہت کام کیا ہے, ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. پروفیسر شکیل مرزا جنید شکیل مرزا جنید شال پھیلا دیجیے. انصاری صاحب پہلے شال کیا تھوڑا پیچھے. ایک سیکنڈ کیا بات کریے. حیدرآبادیوں کو یہ پیغام دیا ہے
کہ اصولوں سے کمپرومائز کیے بغیر، عقائد سے کمپرومائز کیے بغیر، سچائی سے کمپرومائز کیے بغیر بلندیوں کی انتہا کو پہنچا جا سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ وزیر اعظم کے ٹور پر کبھی بھی ہفتہ وار رسالوں کے مدیروں کو نہیں لے جایا جاتا تھا، لیکن حالیہ عرصے میں یہ دیکھ کر مجھے بے انتہا۔ سب سے پہلے تو میں پرسنل طور پر جناب فاضل حسین پرویز صاحب کو مبارکباد تو بڑے بڑے حضرات نے دی ہے، میں بہت زیادہ آپ کے اداریوں سے اور آپ کی تحریرات سے متاثر ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اخبار اس کی کثرت اشاعت کی وجہ سے نہیں، اس کے اداریے کی وجہ سے اس کا مقام و مرتبہ بنتا ہے۔ آج کے اردو اخبارات کی عمومی طور پر اگر جائزہ لیا جائے تو میں اخبار کی تعداد اشاعت کے لحاظ سے نہیں، اداریے کی مضبوطی اور اس کی فکر اور اس کے اندر ایک پیغام کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جناب فاضل حسین پرویز صاحب کا اداریہ، اس کا مقابلہ شاید ہمارے اپنے بھی اردو اخبارات میں کوئی مقابلہ اس کا نہیں کر سکتا۔ اور آف کورس دوسری جو ہے فاضل پرویز کی محبت، فاضل پرویز کے کارنامے اور شہباز خالد کا جو ٹیک اوور انہوں نے گواہ کو کیا، پھر میڈیا پلس کو کیا۔ بہت ہی کم ایسے مثالیں ہیں جہاں پہ والد کے بزنس کو، خاص طور سے جرنلزم میں جو ہے بچے BA پڑھ کے، باہر سے پڑھ کے آ کے جو ہے وہ یہاں پہ اردو کی خدمت کرنے کا جو انہوں نے ذمہ داری لی ہے ینگسٹرز نے۔ آئی تھنک شاید ہی حیدرآباد میں کوئی اور ہے جو خالد کے پاس ہے۔ اسی طرح کئی نوجوان بھی یہاں موجود ہیں۔ نوجوانوں سے یہی ہمیشہ سے میری یہی شکایت رہتی ہے کہ اردو کی طرف وہ توجہ نہیں دیتی۔ میں جب تک کہ اردو زبان بولی جاتی ہے تو اسی طرح ینگسٹرز کو، چاہے آپ انگلش میڈیم کے ہو یا ہندی کے ہو۔ شیوادی راشد صاحب، عزیز بھائی اور یہاں موجود تمام کمان اور میرے تمام میڈیا پلس گواہ کے ساتھی، السلام علیکم۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ جب کوئی میچ ہوتا ہے کسی کو مین آف دی میچ دیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں پوری ٹیم کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ میڈیا پلس اور گواہ کی جو بھی ترقی ہے 20 سال کی، میری اپنی محنت سے زیادہ میرے ساتھیوں کا زیادہ اس پہ کنٹریبیوشن ہے۔ اس میں میرے دو شکیل بھی ہیں، میرے بھائی جنید بھی ہیں، مجاہد بھی ہے۔ میرے بیٹے تو بہت بعد میں جوائن کیے، تو صرف اب باپ اور بیٹے کو ہی کریڈٹ ملنا تو ناانصافی ہے۔ اور جو بھی اس میں یہ میرے ساتھ جو کام کر رہے ہیں، جو بچے کریم ہے، عظیم ہے، ان کا بھی اتنا ہی کنٹریبیوشن ہے جتنا میرے تمام ساتھیوں پر۔ اور اس میں عظیم کا بھی حصہ ہے، عزیز بھائی کا بھی حصہ ہے، اور تمام بشیر بھائی کا بھی ہے، سبھی کا ساتھ، کیونکہ ایک کی جدوجہد رہتی ہے مگر کوئی جو ہے آپ کرتا ہے۔ اور شروع سے ایک فطرت رہی، لوگ جو مخالفت کرتے یا دبانے کی کوشش کرتے، تو مجھے ان سے مقابلہ کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا، اور شاید کامیابی میری فطرت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور جب میرا دل ستاتا ہے تو میں ہنس لیتا ہوں، میں لکھ لیتا ہوں۔ کوفت ہوتی ہے، دل کی بھڑاس نکالنا ہے تو میں اس سے لکھ لیتا ہوں، جو دل میں ہے لکھ دو بس، سوچ سمجھ کے مصلحت سے کل کیا ہوگا۔ فاضل حسین صاحب حیدرآباد شہر کے مشہور و معروف صحافی ہیں، اور صرف یہ ایک فرد ہی نہیں ہے بلکہ آج کے وقت ایک انجمن کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ اور ان کا جو یہ مرکز ہے، یہ مرکز اردو کا مرکز بن چکا ہے۔ ہمیشہ یہاں پروگرام کا انعقاد ہوتا رہتا ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے
कि उर्दू की जो खुशबू है, उर्दू की जो रोशनी है, हैदराबाद से पूरी दुनिया में फैलने वाली है। और ये बहुत अच्छे सहाफ़ी भी हैं। इनकी किताब सच ही तो है, जो कि मजमुआ है इनके इदारिये का, वो मायानाज़ इनके इदारिये हैं। इनके इदारियों में सच्चाई है, जैसा कि आपने देखा कि इस किताब का नाम ही है सच ही तो है। तो वो सच की ये बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं। बेबाक सहाफ़ी हैं, बेबाक इदारिये लिखते हैं और इनके इदारिये इस लायक हैं कि वो किसी अच्छी किताब की ज़ीनत बने। तो इसलिए मैं यहाँ हाज़िर हुआ और मैं चाहता हूँ कि हैदराबाद में बाकी जो सहाफ़ी और अदीब हैं वो भी इनसे मुतासिर हों और मुतासिर हो करके आला से आला दर्जे का काम करें। इसी मकसद के तहत मैं यहाँ आया शरीक होने के लिए इनके इस प्रोग्राम में। सर, हैदराबाद में इनफैक्ट आज वहीं पे एक प्रोग्राम करना चाहता था, उसको एक्टिवेट करना चाहता था। मैं इससे पहले जब हैदराबाद आया था तो NCPL के ब्रांच में एक बड़ा सा हॉल है, मैंने उस हॉल को यहाँ के अदीबों के लिए वक्फ कर दिया था और मैंने ऐलान किया था कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ के शायर व अदीब और उर्दू के मुहिब्बान वहाँ मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम करें। उसमें हम तमाम तरह की सहूलतें हम फराहम करेंगे और बहुत जल्द हमारी ये कोशिश होगी कि वहाँ एक आला ऑफिसर का तकर्रुर हो जो यहाँ बेहतर तरीके से उस सेंटर को वो चलाएँ। दूसरा मजमुआ है जिसमें वसल्लम के जो आलाज़ बैन इस लिहाज से उसे बैन इदारे को बता दिया है और तमाम इदारे करंट टॉपिक्स पर हैं। ऐसे मौज़ूआत जो बिल्कुल मैंने कोशिश की कि एक जगह जमा करने की, और अल्लाह का शुक्र है कि आज इसकी रस्म जनाई हुई और इसमें तमाम फरमान ने शिरकत की, अपने बेखैरत का इज़हार किया और मीडिया का भी बड़ा ताउन रहा। मैं मीडिया का भी इनकी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी कामयाबी और तरक्की में उसका बहुत बड़ा रहा। आपकी जो किताब है उसके बारे में मेरा साफत की उम्र मेरी 40 साल। और ये जो किताब आप लिखी, ये किताब कितना नहीं, ये तो मेरे इदारे में हर हफ्ता मिलता है 1000 इदारे हो गए। इसको मैं सेलेक्ट करके इसको जैसे बैन सेलेक्ट किया। इससे पहले 100 इदारियों पे एक किताब मिला सच तो मगर कहना किताब की कोई अहम साफत से दिखे सब खुद पेशा है। जो पहले तमाम पैगम्बरों में जो सहीफ़े नाज़िल होते हैं उससे कहा गया है। साफत का काम यह है कि वो बात बताई जाए जो जिससे दुनिया नावाकिफ़ है। तो पहले सहीफ़ों के लिए होती थी और हम जो है जो चीज़ आम आदमी नहीं जानता, आप अखबार के ज़रिए TV के ज़रिए से वाक़िफ़ होते हैं। अब ये हो गया कि आज के दौर में साफत था, अब ये कारोबार है और इसको जो है हम कहने के क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, आईना बेचता हूँ अंधों के शहर। तो इस दौर में जो है हमको सच्चाई के रास्ता अख्तियार करना है और यकीन है कि हर दौर में सच कामयाब होता है और सच पर चलने वाले ही पायदार होते हैं। झूठ की उम्र ज़्यादा नहीं होती और सच जो है हमेशा रहता है इंशाअल्लाह।